والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافح یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع ہماری نسلیں ہیں، اور پچھلے چند دنوں سے جو موضوع میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کا بیسک جو بنیاد ہے وہ ہے ہم اپنی نسلوں کو بچائیں اور ان کی مختلف انداز میں تربیت کریں۔ بہت ساری عادتیں ایسی ہیں کہ جن کا نکالنا بہت ضروری ہے، بیماریوں میں نفسیاتی مسائل ہیں، فزیکل پرابلمس ہیں، بہت ساری چیزیں جو بچوں میں آ جاتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت احیاء العلوم ہے۔ احیاء العلوم یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، تیسری جلد ہے، 3rd والیوم میرے سامنے ہے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے اور قدرے تفصیلی انداز میں بیان کیا ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ اور اگر میں کہوں کہ جس کے یہاں اولاد متوقع ہے، یعنی کہ خوشخبری بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو میری تو درخواست یہی ہوگی کہ یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح تربیتی اولاد کتاب ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس حساب سے لے کر چلیں۔ اس میں مطلب تھوڑی بڑی عمر کے بچوں کے تعلق سے، پھر چھوٹی عمر کے بچوں کے تعلق سے، اس سے بڑی عمر کے بچوں کے تعلق سے مختلف انداز سے لکھا ہوا، کھانے کے تعلق سے، کپڑوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو بچے کی تربیت کا طریقہ بھی اس میں ایک ہیڈنگ بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے میں چونکہ بیان کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو مینوعن ایز اے ریڈنگ تو آپ کو میں نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن کچھ میں نے نشان لگائے ہیں، ہائی لائٹ اس میں قلم سے کچھ نشان لگائے کہ وہ خاص طور پر میں آپ کو آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جن سے ہو سکے وہ کچھ نہ کچھ اس کے پوائنٹس لکھ لیں، موبائل میں سیو کر لیں کہ چلیں یہ پوائنٹس آ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا شارٹ کٹ ہو جائے گا، کچھ فائدہ ہو جائے گا، یا توجہ کے ساتھ سن لیں گے تب بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کیا ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ جب بچے سے، یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی میں عبارت کا جو اردو ترجمہ ہے میں وہ اس وقت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب بچے سے اچھے اخلاق، اچھی عادت اور عمدہ افعال یعنی کہ اچھے کام ظاہر ہوں، وہ کرے ایسے کام، تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازے، کچھ نہ کچھ انعام، گفٹ، تحفہ اسے دے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اب دیکھیں کتنا بہترین یہ پوائنٹ ہے، جسے عموماً میں سب کا نہیں کہتا، کئی والدین ایسے ہیں جو اس پوائنٹ پر ہماری مسنگ ہے کہ جب ہمارا بچہ کوئی اچھے کام کرتا ہے، فار ایگزامپل اس نے آج آپ کے سامنے نماز پڑھی، یا آپ کے سامنے کسی کی مدد کی، یا بھائی کی مدد کی، کوئی اچھا کام کیا، اور بہترین انداز سے سچ بولتا ہے، اور گھر کے کوئی ایسے کام کر لیے، فار ایگزامپل گلاس اٹھا کر اس نے رکھ دیا،
یا کچن کا کوئی ایسا اچھا سا کام کر دیا, دسترخوان لگا دیا وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی اچھے عادتیں, اچھے اخلاق, کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, جی سے بات کر رہا ہے, بہترین اس کا رسپانس بہت اچھا ہے, ابھی وہ بچہ ہی ہے, تو اس کو تحفہ دیں. ارے واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, آج تو آپ نے یہ کام کر دیا, واہ میں آپ کو تحفہ دوں. بھلے آپ 10 روپے کی نوٹ دے دیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی مل کر دوں, اس کی مل کر دیں. 10 روپے کی نوٹ دے دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, بچہ 10 روپے سے بھی خوش ہو جاتا ہے. 10 آتا ہے, 5 روپے کا سکہ دے دیں. 5 کا سکہ آتا ہے نا, آتا ہے نا, دیکھا نہیں کئی دنوں سے. 5 کا سکہ دے دیں آپ, تو یوں مطلب کہ آپ اس کو کچھ دے دیں, ایسی کوئی چیز جو وہ رکھ لے, یا کوئی اور ایسا دے دے جو اس کی طبیعت کا. میں چاکلیٹ بولوں, لیکن اب چاکلیٹ اب زیادہ دینے لگیں گے تو پھر اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, منہ خراب ہو جائے گا, پرابلم ہو جائے گی. میٹھا کھانے کی زیادہ عادت ہو جائے گی تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ بھی ایسی چیز, پینسل دے دیں, پینسل دے دیں. گھر میں ایسا رکھیں چیزیں کہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو میں اپنے بچے کو, بچی کو یہ تحفے میں دے دوں گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو خوشی کا اظہار کرے, ارے واہ ماشاء اللہ شاباش, ارے واہ ویل ڈن, گڈ گڈ فائن, یوں کر کے تھوڑا سا وہ لگے, اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں. دیکھا ماشاءاللہ, اب اکیلے میں لے جا کے نہیں, بھلے فیملی ممبر ہی ہیں. اس کا ایک اور فائدہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے دوسرے بچے موٹیویٹ ہوں گے. ایک بچے کی آپ تعریف کریں گے تو دوسرے بچے کو موٹیویشن ملے گی کہ یار میں بھی کچھ کام کروں, تاکہ ابو کی طرف سے, امی کی طرف سے, اپنے گھر کے بڑے کی طرف سے مجھے بھی یوں شاباشی ملے گی. اچھا, اس کا ایک اور انداز بھی ہے. مثال کے طور پر آج آپ کی بچی نے گھر کا کام کیا اور اچھا کام کیا, تھوڑا کچن کا بھی اچھا کام کیا, تو اوہو اب لگتا ہے کہ آپ کو بیچاری تھک گئی ہے. ہوتا بچی تھک جاتی ہے, بچے تھک جاتے ہیں, اوہ بیٹا بیٹا تھک جائی ہوگی نا, تھک گئی ہوگی. اب رمضان ہے, پانی تو پوچھنے سے رہے, روزے کی حالت ہے. یا افطار میں آپ نے بیٹا یہ آپ پہلے افطار کر لو, آپ نے آج بہت محنت کی ہے, آج آپ نے پکایا بھی ہے, اچھا گھر کے کام کاج کیا, اچھا ڈسٹنگ کی ہے, یہ کیا وہ, یوں حوصلہ افزائی. بچے بھی ہنس رہے ہو کہ امی ایسا کرتی تو ہے ہی نہیں, چلو ہو سکتا ہے آج سے شروع ہو جائے. ابو نے تو کبھی کیا نہیں, ابو نے غلطی پر ڈانٹا ضرور ہے, لیکن ابو نے کبھی تعریف کی نہیں ہے. تو یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے, اور یہ مطالعہ ہونا چاہیے. میں اس وقت آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے اگر ایک آدھ بار بچہ حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے, ایک آدھ بار کوئی بچہ اگر حسن اخلاق یعنی کہ اچھی عادت نہ ہو, کوئی غلط کام کر بیٹھے, تو اس سے چشم پوشی کرے, یعنی کہ آپ لکھتے چشم پوشی کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے, نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے, بالخصوص جب بچہ خود اس سے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو, کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بسا اوقات جری ہو جاتا ہے, پھر وہ راز کھولنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اب یہ ایک نیا پہلو امام غزالی علیہ رحمہ نے ہمارے سامنے رکھا کہ اب اگر کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کر دیتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کی ہے, دیکھا اندیکھا کر دے, چشم پوشی کر. چشم پوشی یعنی کہ نظر پھیلنے, جیسے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کو عموماً کہتے ہیں آنکھ آڑے کان کرنا, ایک محاورہ ہے, آنکھ آڑے کان کر دینا, کہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور بچہ بھی چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو نہیں لیا تو نہیں دیکھا, کیونکہ وہ چھپانے. ابو بکر مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق اگر آپ اسے یہ ظاہر کر دیتے یہ کیا کام کر دیا, اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو پتا چلے, اب اسے جب یہ پتا چل جائے گا نا کہ یار پتا تو چل ہی چکا ہے, تو وہ جری ہو جائے گا. یعنی وہ چلو جب کہتے نا, جب بات کھلی گئی ہے تو اب کیا شرمانا, اب کیا گھبرانا. خدا نہ خواستہ اپنے بچے کو مثال کا تو کسی کا بچہ سگریٹ پیتا ہے, گناہ نہیں ہے نا, لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے, اچھی عادت نہیں ہے. سگریٹ پینے سے ہماری مطلب یہ سمجھے, میرے نزدیک تو سگریٹ کی عادت نسلوں کو برباد کر دینے کے لیے پہلی سیڑھی ہے جو نشے کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ نارملی سگریٹ کی عادت جو ہے نا یہی انسان کو نشے کی طرف لینے کے ایک مددگار ثابت ہوتی ہے.
تو یعنی یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی خدا نہ کرتا سگریٹ کا عادی ہے تو میری اس سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے. اب روزہ ہے، رمضان کے روزوں میں اس عادت سے جان چھوڑیں. گلا برباد، پھیپڑے برباد، سینہ برباد، بہت سارا نقصان، پیسے الگ سے برباد ہوتے ہیں، اور گھر میں ماں باپ کو الگ بے سکونی ہوتی ہے، اور اس سے دیگر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی دھوئیں سے آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر یہی سگریٹ کا عادی کل اللہ نہ کرے چرس کا، ہیروئن کا، دیگر نشے کا عادی بھی بن جاتا ہے. اور اب آج بھی یہ عادت اتنی برائی اپنے اندر رکھتی ہے کہ آج بھی بچے اپنے والدین کے آگے سگریٹ نہیں پیتے، امام صاحب یا پیر صاحب یا بزرگوں کے آگے سگریٹ نہیں پیتے، باہر جا کے پیتے. بعض ہو جاتے بھی بے باک ہو جاتے ہیں، پہلے احتیاط کرتے تھے اب نہیں کرتے، وہ تو پیے کھل گئے، دل کھل گیا. تو جن کی ابھی تو یہ ایک اپنے اندر یہ برائی رکھتی ہے نا، کبھی بھی اس کو احساس ہے کہ ان کے سامنے نہیں کرنا. تو اب مثال کے طور پر ایک آدھ بار آپ نے بچے کو دیکھا تو چشم پوشی کریں. بچہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو پتہ چلے. آگے میں آ رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ کی کال لیتا ہوں. امام غزالی علیہ رحمہ کے لکھتے ہیں، ہاں اگر دوبارہ یہ کام کرے تو اکیلے میں اس سے ڈانٹ ڈپٹ کرے، یعنی اس کو سختی کرے اور بتائے کہ آپ نے بہت بری حرکت کی ہے، خبردار آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی. پھر فرماتے ہر وقت اسے ڈانٹتا بھی نہ رہے، کہ اس طرح وہ ملامت سننے کا عادی ہو جائے گا، وہ ڈانٹ سننے کا عادی ہو جائے گا. جیسے ہمارے نا بات پر والد صاحب ڈانٹتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. امی جب دیکھو چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے. یہ امی ابو کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ زیادہ نہ کرے. وہ عادی ہو جائے گا ڈانٹ سننے کا، وہ اس سے دل سے وہ ڈانٹ کا اور تمام تر چیزوں کا ڈر خوف نکل جائے گا، اور برے کاموں پر اس سے جرأت آ جائے گی کہ اب کیا ہوتا ہے، اب ڈانٹ ہی دیں گے نا، اب ڈانٹ کا تو ویسے عادی ہو گیا. اور اس کے دل سے بات کی جو وقت اہمیت ہے وہ نکل جائے گی. تو باپ کو چاہیے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے، یعنی اپنی سنجیدگی کے ساتھ رہے، بات اس طرح کرے کہ اس کا ایک روب اور اس کا ایک دبدبہ والد کا رہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس کی غلطیوں پر، اس کی غیر اخلاقی معاملے پر اس کی گریز کر سکے. بات پر جھڑکتا رہے گا، بات پر ڈانٹتا رہے گا، بات پر الجھتا رہے گا، بات پر پکڑتا رہے گا، تو اب اولاد بے باک ہو جاتی ہے، اس کی جرأت ہو جاتی ہے اور وہ کھل جاتی ہے اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے. تو بڑا معتدل اور بڑا بیلنس نظام لے کر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب یہ ہوا بچوں کے اس کے حساب سے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے. آپ فرماتے ہیں بچے کو ایسے شخص کے ساتھ ملنے جلنے سے بھی منع کرے جس کی باتیں سن کر اس سے برے کام کی رغبت پیدا ہو، برے کام کا خیال، برے کام کی سوچ، برے کام کی طرف وہ مائل ہو. ایسے لوگوں سے اس کو ملنے جلنے سے بچائے. بچے کو شروع میں کھلی چھوٹ نہ دے. یہ جو ہم بچپن میں کہتے ہیں نا یار اب بچہ ہے، یہاں پر ہماری شاید سب سے بنیادی غلطی، شاید یہ بھی ایک بنیادی غلطی کہہ سکتے ہیں، یار ابھی بچہ ہے. یہ ابھی بچہ نہیں ہے، یہی وہ عمر ہے جہاں اس کو بچایا جائے گا. یہیں سے اس کو ایسی گیدرنگ سے، ایسی صحبت سے، ایسی دوستیوں سے، ایسے ماحول سے اس کو بچایا جائے گا جہاں سے اس کی عادتیں وہ دیکھتا رہے گا کہ یار یہ بھی تو یوں کرتے ہیں، یہ بھی تو یوں کرتے ہیں. اب بچہ ہے، بچہ تو دیکھ کر اثر قبول کرے گا. تو اس کو ایسی عادتوں والے لوگوں سے بچایا جائے اور اسے کھلی چھوٹ نہ دی جائے. فرماتے کیونکہ کھلی چھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، جھگڑا کرنا، فضول گفتگو کرنا، بلا وجہ ہنسنا، دھوکہ دینا اور بیجا ہنسی مذاق کرنا. ان تمام برے اخلاق سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب اس کی اچھی تربیت ہوگی. کتنی پیاری بات امام غزالی علیہ رحمہ، اور کتنے پیارے پیارے دیکھیں جھوٹ بولنے سے بچے کو
آپ کو بچپن سے ہی روکنا پڑے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب حسد، اب بچے کو آپ دیکھ رہے کہ یہ حسد کر رہا ہے، یعنی کہ یہ گھر میں ہی حسد کا اس کا ایک انداز ہو گیا، اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ایک حسد، جیلسی کی عادت پیدا ہو رہی ہے. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرنا کہ نعمت اسے چھین لی جائے یا اسے چھین کر مجھے مل جائے، اس طرح کی تعریفیں ملتی ہیں. اب آپ بچے کی عادت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بچپن سے ہی بچے کی اس عادت کو نوٹس لینا پڑے گا کہ اس کے اندر جیلسی کی عادت ہے. کل یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ یہ جیلسی کرے گا، یہ حسد کرے گا، اور یہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور گھر کے ماحول کو نقصان پہنچائے گی. اسی طرح چوری کرنا، اگر یہ باہر کسی کو صحبت میں بیٹھے گا تو چوری کرے گا. خدا نہ خاصا گھر میں چوری کی عادت ہوگی تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اس کو جھگڑنے کی عادت، باپ دیکھ رہے کہ بچہ جھگڑ رہا تو آپ اس کو بہت ٹائم دینا پڑے گا. بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے جھگڑنے کی، مارنے کی، ڈانٹنے کی، یہ عادتیں ہوتی ہیں. اب آپ اس کو باہر تو نکال دیں گے. آپ عموماً والدین کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی شرارتی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو فوراً گھر سے باہر نکال دو. اب اس کو باہر بھیج دو، وہ محلے میں چلا جائے گا، محلے میں اور کھلے گا. اس کی یہ شرارت کی جو عادت ہے، اس کی یہ اس طرح کی حرکتیں یہ اور کھلیں گی. جب یہ اور کھلیں گی تو یہ گھر کے اندر مزید آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ایسے میں مثال کے طور پر اگر زیادہ مرض آ جائے، مریض یعنی کسی کو اگر مرض زیادہ ہو جائے تو اسے آزاد نہیں کیا جاتا، اسے ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، اسے کمروں، جیسا ابھی کورونا ہے، اب پتہ چل جاتا ہے خدا نہ خاصا کسی کو نکالا تو پھر اس کو تو کیسا سیلف آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا نام تھا، کرنٹینا کیا بولتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کا بہت زیادہ اس کا، کیونکہ اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر یہ سیریس ایشو بن جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسا بچہ ہے گھر کے اندر کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اسے جان چھڑانے کے لیے آپ اگر نکال دیں گے، اور آپ بولے یار ابھی میں ایزی ہو گیا، آپ ایزی نہیں ہوئے، اب آپ پھنس جائیں گے. کیونکہ یہ بچہ باہر جا کر اس کو ایسی ہی دوستی ملے گی، کیونکہ اس کو نارمل بچے مزہ ہی نہیں آئے گا. وہ ایسے ہی لڑکوں کی دوستیاں کرے گا جیسا وہ ہے، اور جب وہ ایسا ہی لڑکے کی دوستی کرے گا تو پھر اس کے اندر یہ عادت پختہ ہو جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی. اور گھر آ کر آپ بولو گے یار یہ گھر آیا سکون، یہ گھر ہے، یہ تھکا ہوا ہے، ابھی اس کی تھکن اترے گی نا پھر یہ کھلے گا. اور جو باہر سے سیکھ کر آیا نا، یہ اس کے بھی نمونے آپ کو دکھانا شروع کر دے گا. پہلے چھوٹی جمپ مارتا تھا، بڑی جھمپیں مارے گا. پہلے 2 ہاتھ مارتا تھا، اب 2 لاتیں بھی مارے گا. یہ مطلب کہ یہ اس کا حساب کتاب بن جاتا ہے. تو آپ بولو گے اب کرے کیا؟ گھر میں تربیت کرنی پڑے گی، والدین کو وقت دینا پڑے گا. میں ان شارٹ یہی ہے، آپ ہر پروگرام کا اینڈ بھی شاید اس کا نتیجہ نکالیں گے، والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بیٹھیں. یہ میں ان عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو شاید اس وقت بہت زیادہ میری بات نہ بھی سمجھتے ہوں. اس میں بھائی بہنوں کا، جو تھوڑے بڑے بھائی بہن ہیں نا، ان کا بھی کردار ہوتا ہے، ان کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. خالی امی ابو کے اوپر نہ ڈال دیں، بڑے بھائی بہنوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ آپ ابھی سے ہی حرکتیں دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دھوکہ دینے کی عادت ہے، حسد کرنے کی عادت ہے، جھگڑنے کی عادت ہے، اور اس طرح کی اور دیگر اس طرح کی اخلاقی برائیاں، تو اس کو ابھی سے روکنے کی کوشش کریں. ابھی سے آپ اس کو روکیں گے، اس کی تربیت کریں گے، تب جا کر انشاءاللہ آپ کی یہ اولاد ایک بہترین اخلاق والی بنے گی. یہ یاد رکھیے گا، یہ بہترین اخلاق والی بنے گی. دیکھیے یہ اولاد کی تربیت کا سب سے بنیادی جو مقام ہے، بیسک جو اسٹیشن ہے، وہ گھر ہے. اور اس کے جو بیسک ٹیچرز ہیں، بنیادی ٹیچرز، فرسٹ ٹیچرز ہیں، وہ پیرنٹس ہیں. یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے. دنیا بھر کا یہ پرابلم ہے کہ اولاد کیسی ہم اٹھا کر اولاد کو دیتے تھے کسی اور کے حوالے. وہ ماں باپ نہیں ہے جس کے حوالے آپ نے کیا ہے. ماں باپ کی طرح وہ کوڑیں گے نہیں، ماں باپ کی طرح وہ درد نہیں رکھیں گے، ماں باپ کی طرح وہ تربیت بھی نہیں کر سکیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا جب وہ نہیں مانے گا تو اٹھا کر ماں باپ کو دے دینا، بھائی آپ اپنے بچے کو سنبھالو. یہ کسی کی مانتا ہی نہیں ہے. کبھی ماں باپ نے اٹھا کر دیا گیا ہے میرے بچے کو سنبھالو، یہ میری مانتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کبھی نہیں پھینکتے. بڑے سے بڑا آدمی بھی اٹھا کر اپنی اولاد کو پھینک دے گا، ماں باپ نہیں پھینکتے. یہ ماں باپ کی قدر بتا رہا ہوں اولادو، یہ ماں باپ کی قدر ہے. کتنا ہی مستی کرے، کتنی شرارتیں کرے، کتنا ہی تنگ کرے، ماں باپ اٹھا کر کبھی اپنی اولاد کو نہیں پھینکتے باہر.
ماں باپ اٹھا کر کسی کو نہیں دے دیتے. بھائی اولاد بدبخت ہے کہ جب بڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ماں باپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے تو یہ اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتی ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھو ماں باپ کا جینا مشکل کیا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ آپ کے اس چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کو اٹھا کر پھینکتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کو بھی حیرت ہوتی ہوگی بچوں کو کہ امی اب اس کا کیا کرے, ابو اس کا کیا کرے, سمجھتا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ایک نمونہ آ رہا ہے کہ آپ بھی جب چھوٹے تھے تو ماں باپ نے آپ کو اسی طرح پالا پوسا اور بڑا کیا تھا, اور جب آپ اور ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ مثال کے طور پر نہیں سمجھ رہے ہوتے یا خدا نہ خواستہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا, یہ بول نہیں پا رہے ہوتے اور ہم بیزار ہو جاتے ہیں اور اٹھا کر ماں باپ کو پھینک دیتے ہیں یا الگ کر دیتے ہیں. کتنی بدبختی ہے یہ اولاد کی جو ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے. آئیے کالس لیتے ہیں. محمود الرحمان اتاری کارا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ جو بہت ہی پیارا سلسلہ نذرانے شورا چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا فرمائے. میرا نذرانے شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچوں کو گاہے بگاہے غصہ ہونا ہی پڑ جاتا ہے. اب بچوں کو کتنی حد تک غصے سے بولا جا سکتا ہے, کس مقدار میں یا کس انداز میں, اور دوسرا بچوں کے حوالے سے کون سی ایسی جامعہ کتاب ہو یا کوئی رسالہ ایسا دعوت اسلامی کا ہو جو پڑھنے سے ایسی چیزیں کی معلومات مل جائے کہ اس عمر میں کیا تربیت دے سکتے ہیں, کیا باتیں سکھا سکتے ہیں اور کس باتوں میں ڈانٹا جا سکتے ہیں. دیکھیں غصے کے تعلق سے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وقت مثال کے طور پر بڑی واضح ہدایت موجود ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دے, نماز کا کہتا رہے, نہیں مانتا تو 10 سال تک بھی, اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتا تو اس پر سختی کرے. والدین کو سختی کرنے کی اجازت ہے, بد اخلاقی پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی اجازت, لیکن اس کی عادت نہ بنائے, سنبھال کر رکھے. ہر وقت ہر چیز پر بچہ ہے وہ تو روزانہ 2-4 ایسی حرکتیں کرتا رہے, تو روزانہ کے اگر 2-4 ڈانٹے پلاتے رہو گے تو کھانا تو ہے نہیں نا. ڈانٹ تو ڈانٹ ہوتی ہے, یہ کھانے کے ساتھ تو نہیں رہتی جائے گی کہ بیٹا یہ نوالا لو اور ایک پاؤ ڈانٹ بھی کھا لو. تو یہ ڈانٹ اور یہ غصہ اس طرح نہیں ہوتا. اس کو سنبھال کر رکھیں اور سب سے پہلے نرمی کے ساتھ سمجھائیں, پیار کے ساتھ سمجھائیں, دوستانہ ماحول میں سمجھانے کی کوشش کریں, اور کبھی کبھی پھر تھوڑا سا آپ اپنا اس کو ٹیمپریچر بھی دکھائیں, لیکن یہ کبھی کبھی ہو تو ہی بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بچے کا. رہی بات کتاب کی, میں آپ کے سامنے میں نے رکھی نا کتاب, آپ یہ دیکھیے, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ صرف ایک ٹیلر دکھا رہا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے, اب اس کی ہیڈنگز کو دیکھ لیں آپ, ہے نا, بچے کی نگرانی کرنا, بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا, نیچے رہیں حسن اخلاق پہ انعام و بد اخلاقی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا, یہ ساری ہیڈنگز ہیں. تو اس طرح یہ کتاب میں نے پڑھ بھی رہا ہوں اور آپ کو اس میں سے میں پورے کی پوری تو بات بیان نہیں کر رہا, میں نے اس میں سے پوائنٹس نکالے ہیں. پڑھنا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی, پوائنٹس نکالے, پوائنٹس نکال کر پھر کرنٹ سچویشن جو سینیری جو ہمارے گھروں کا ہوتا ہے نارملی جو پتہ چلتا رہتا ہے اس کے مطابق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کو اپنے حساب سے آپ میری باتوں کو لینے کی کوشش کریں. یہ پڑھ لیں یا تربیت اولاد کتاب ہے مقتوط المدینہ کی, وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. جی کال دیں. میرا نام دانا پٹاڑیا ہے. میری بڑی آپی امی کی بات نہیں مانتی. نہیں مانتے, مانے گی انشاءاللہ, اللہ نے چاہ تو مانے گی. اور اب اگر یہ پتہ چل گیا ہوگا, نام بھی آ گیا اور خاندان والوں نے سن لیا ہوگا, تو اب آپ ہی کو بھی تو برا لگے گا نا, بڑی آپ ہی کو. تو بڑی آپ ہی معاف کر دے, ٹھیک ہے. اور بڑی آپ ہی کو چاہیے کہ امی کی بات مانے. امی غور کرے کہ بات کیوں نہیں مانتی, کبھی لے کر بیٹھے, کبھی بیٹھ کر سمجھائے, بیٹا کیا پرابلم ہے آپ کو, میں آپ کو کہتی ہوں آپ مانتی نہیں ہو سکتا ہے کہ بیٹی کچھ کمپلینس کرے, اور ہو سکتا ہے وہ کمپلین جو بھی بیٹی کرے اپنی عمر کے حساب سے کرے گی, اپنی کم عقلی کے حساب سے کرے گی نا. تو ماں تحمل کے ساتھ سنے, غصہ نہ کرے. چلو بے تک کی بات کی, بات نہ ماننے کیا جو جواب دیا وہ بے تک کا جواب دے دیا, اور اسے تربیت کرنی ہے نا. تو نہیں بیٹا ایسا نہیں, ایسا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ایسی کو بات بیٹی کر دے کہ امی کو لگے کہ ممی ریئلائز کرے کہ ہاں بات تو صحیح ہے, چلو میں انشاءاللہ بیٹا احتیاط کروں گی. کبھی بچی کو جھاڑا ہے, ڈانٹا ہے, سب کے سامنے ڈانٹ دیا, سب کے سامنے جھاڑ دیا. اب بچہ ہے, اس نے دل میں لے لیا, غلط لیا, اس کو نہیں لینا چاہیے. ماں باپ کی باتیں کیا دل پہ لینا, تو ماں باپ ہوتے ہیں. تو لیکن
لے کر بیٹھے اور ڈسکس کریں. میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں, پلیز اپنے اولاد سے ڈسکس کریں, بات کریں, لے کر بیٹھیں, بولو بیٹا کیا پرابلم ہے, جی بیٹا بتائیے کیا پرابلم ہے, آپ کو پرابلم ہے آپ کی اولاد سے, آپ اپنی اولاد سے پرابلم ڈسکس کریں, بیٹا یہ پرابلم ہے, مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے بیٹا آپ کی اس عادتوں سے, خیریت تو ہے بیٹا, کیا ہے. اس کو بہت زیادہ شرمندہ نہ کرے, ہو سکتا ہے وہ شروع میں جواب بھی نہ دے, جھجکے گا, لیکن کریں, کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھا کر یہ جو ڈاکٹر ہے نفسیات, ڈاکٹر زیرک کو آپ دیکھتے ہیں, باپ رے باپ ان کی فیلڈ ہے, اللہ اللہ ایسی فیلڈ ہے, یہ تو ایسا مطلب کہ گھنٹوں لے کر بیٹھے تو سنتے ہی رہتے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکٹر یہ علاج کرتے ہیں نفسیاتی مریض وغیرہ, والدین کو آ کر ان ڈاکٹر سے کلاس کرنی چاہیے کہ یار آپ لوگ اتنا سنتے کیسے ہو پیشنٹ کا. یہ پیشنٹ کا سنتے ہیں کیونکہ ان کا پیشنٹ بھی ہے, ان کا پروفیشن بھی ہے. والدین کا تو بیسیکلی پروفیشن ہے کہ اولاد کی سنیں. تو چلیں ڈاکٹر زیرک ساتھ ہیں. ڈاکٹر زیرک پتہ نہیں آپ کب سے میرے ساتھ ہیں, لیکن سن ہی رہے, میں کچھ نہ کچھ کہہ ہی رہا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں شروع سے ہی ساتھ ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ نے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے شروع میں جو مدنی پھول پیش کیا کہ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو آپ تحفہ بھی دے اور دوسروں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے. تو یہاں پر ہماری جو بیہیویئر سائیکالوجی ہے اس کے حوالے سے میں دو جو ہے نا تھیوریز پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یہ تو بعد میں آئی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف اس سے صدیوں پہلے کی. تو ہماری بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہم چاہے بچے ہوں یا بڑے, لیکن کیونکہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لرننگ کے لیے جو ہے نا دو ایک بین تھیوریز ہیں, ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے اور ایک ماڈلنگ ہوتی ہے. تو کنڈیشننگ میں یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پہ امام غزالی نے کہا کہ بچے نے اچھا کام کیا, آپ اس کو تحفہ دیں یا اس کو پریز کریں, دوسروں کے سامنے پریز کرنا, حوصلہ افزائی کرنا, یہ بھی تحفہ ہے. اب بچے کو جب یہ تحفہ ملے گا, ریوارڈ ملے گا, بچے کو خوشی ہوگی, تو اب بچے کا دماغ کنڈیشن ہوگا یار میں یہ کام کروں گا نا تو مجھے تحفہ ملے گا, لہذا دماغ اسے ابھارے گا کہ یہ کام اب دوبارہ کرو. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے سال کا, وہ گیند لے کر آتا ہے تو باپ یا ماں گیند کو پھینکتی ہے, وہ جا کے اٹھا کے واپس لا کے جو ہے وہ دیتا ہے, یا وہ چوسنی سی ہوتی ہے وہ منہ سے نکال کے پھینکتے ہیں, والدین پھر ڈالتے ہیں, وہ پھر پھینکتا ہے, والدین ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے, بچے کے لیے ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا کہ والدین کو اسے توجہ مل رہی ہے, اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے. تو وہ بچہ وہ کام دوبارہ جو ہے وہ کرے گا, ایک بیہیویئر ہوا, اس کو آپ نے ریوارڈ کیا, اچھا ریوارڈ ہوگا تو یہ بیہیویئر ری انفورس ہوگا, بار بار کرے گا. اب جو دوسری بات آپ نے اس میں ایڈ کی, اچھا جب دوسروں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے نا تو سیلف اسٹیم بھی بڑھے گی, جس کا ہم نے پچھلے سلسلے میں خود اعتمادی کے حوالے سے کیا تھا. جو دوسری بات آپ نے کی کہ جو دیگر بچے ہیں وہ اب اس بچے کے اس اچھے بیہیویئر کو کاپی کریں گے, انسپریشن لیں گے. ماڈلنگ, جی اس کو ہماری سائیکالوجی میں ماڈلنگ کہتے ہیں کہ اگر بچے کے سامنے کوئی دوسرا بچہ یا دوسرا بچہ یا کوئی بڑا ایسا کام کرتا ہے اور بچہ دیکھتا ہے کہ اس کو اس پر ریوارڈ مل رہا ہے, تو بچہ وہ بیہیویئر دوسرا بچہ جو ہے اس پہلے والے بچے کا کاپی بیہیویئر کرے گا. تو یہ الحمدللہ عز و جل میں تو بڑے عرصے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, ان کی پہچان نصیب ہوئی, ان کی کتابیں پڑھی, تو ویسے بھی ان کو اپنے دور کا فلاسفر کہا جاتا ہے, اور ان کی کتابوں میں پڑھا جائے تو اس فلاسفی کی جھلک نظر بھی آتی ہے. اور اس میں یقیناً جو ہے وہ دیگر ماہرین نفسیات بھی پڑھے یا پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھے, تو آپ علیہ رحمت جس انداز سے اپنی تحریر کو لے کر چلتے ہیں کہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بس عین میرے لیے ہی ہے. جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کا چور پکڑتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دو باتیں اس کو میں یعنی کہ اس سمجھے کہ سائیکولوجیکل تجزیے کے طور پر, تو اگر ہم پڑھیں ان کتابوں کو تو یقین کریں
کہ ہمیں پھر فاہمین نفسیات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایکسپلین کرتے ہیں، شاید ہم بھی اس طرح نہ کر سکیں ایکسپلین. ماشاءاللہ امام غزالی کی تو کیا بات ہے. تو ہم امام غزالی علیہ رحمہ کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ تک بیان کر رہے ہوتے، کرنٹ جو سچویشن ہمارے گھروں کے تعلق سے پتہ چلتی ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل چیز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے اثر قبول کریں. ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں، آئے کچھ کالز مزید لیتے ہیں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے ڈاکٹر زیرک انکل بہت اچھے لگتے ہیں. میرا آپ سے اور ڈاکٹر زیرک انکل سے یہ سوال ہے، ہم سب بچے خوش کیسے رہیں؟ جی ڈاکٹر زیرک انکل، بچے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اصل میں یہ انکل بھی جو ہے نا، یہ ایک پیغام ہے کہ ہماری عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے اور اس کو بھی ہم قبول بڑی مشکل سے کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ مجھے کسی نے انکل بولا تھا تو مجھے ایک بالکل جھنجھلاہٹ سی ہو گئی کہ کیا اب میری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے. تو بہرحال چلیں، یہ ایک بچوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. دیکھیں ظاہر ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں کہ والدین کا کہنا مانیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہے نا اس سے انشاءاللہ عز و جل والدین سے اپنے جذبات کو شیئر کریں، اور والدین ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ خوش رہیں گے. اور سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ بڑھ کر خوشی کے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، ہم یعنی کہ اپنا مدنی قاعدہ پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب والدین ان چیزوں سے خوش ہوں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں خوشی ملے گی. تو اپنے والدین کا کہنا مانیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک خوشی کا بڑا سبب بنے گا. ویسے خوشیاں، جس کو خوشی چاہیے نا وہ خوشیاں بانٹے، جس کو سکون چاہیے نا وہ سکون بانٹے. آپ کسی کو بے سکونی دیں گے تو آپ بھی بے سکونی رہیں گے. یہ بڑا مطلب کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے اور ایکشن اور ری ایکشن والا معاملہ ہوتا ہے. بڑا اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خوش رکھنے کی، مطلب جو خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ذہن بنا لے میں لوگوں کو خوش رکھوں تو آپ خوشیاں آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے انشاءاللہ. جی کال دیں. میرا نام محمد آصف ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. بہت زبردست آپ کا پروگرام ہے. آج تو آپ نے امام غزالی کے ریفرنس سے بچوں کی تربیت کے معاملے جو بات کی ہے فنٹاسٹک ہے، کیونکہ آج کل نئے جو فلاسفرز ہیں، برنارڈ شاء، اس مختلف لوگ ہیں، وہ بچوں کو کہتے ہیں فرسٹ 5 ایئر از دا ویری امپورٹنٹ ایئر فار دا چائلڈ. الحمدللہ اس چینل کے تھرو ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہیں اور بہت ہی اچھی باتیں، اخلاقی باتیں بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی. مجھے مختلف یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، بڑے بچوں کی بچیوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کوریڈورز میں بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی چیٹنگ کر رہی ہیں، موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت کو اس طرح یوٹیلائز کرتی ہیں جو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ان کے لیے بھی کچھ آپ فرمائیے کہ وہ کس طرح اپنے ان ٹائمز کو وہ جو اچھے وقت میں گزارے، لائبریری میں گزاریں، دین کی کتابیں پڑھیں اور اچھی گفتگو کریں، اچھے مباحثے کریں، اچھے نالجبل باتیں کریں. ہاں جو موبائل ہے بڑا اچھا ہے، نیٹ ورک اس میں آتا ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں، وہ پڑھیں، اس کو اچھا استعمال کریں. تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ فرمائیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور امام غزالی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بات وہی آتی ہے کہ شروع سے ہی اگر بچے کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے پر پوری طرح، جیسے میں نے ابھی ابتدائی کہا کہ اگر اس کو جھوٹ، چوری، چغلی اور جھگڑنا وغیرہ، فضول باتیں، فضول کام، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب آپ بچے کو مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ اس کو شروع سے ہی اس کی تربیت کرنے کی عادت بنائیں. مثال کے طور پر بچہ اٹھا کر چیزیں پھینکتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے نا بیٹھ کر، بیٹا ٹوٹتی ہے، ضائع ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، ضائع ہوتی ہے، نہیں کرتے بیٹا، نہیں کرتے، ارے نہیں. تو یوں اس کو آہستہ آہستہ نا چیزیں پھینکنے کی عادت نہیں آئے گی، پھر چیزیں سنبھالنے کی عادت آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں چیزوں کو بڑا سنبھالتے ہیں. جب یہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کو بھی ٹینشن نہیں ہوتا، اس کو بیٹا اس کو دے دو، یہ سنبھال لے گا. اس کے اندر سنبھالنے کی عادت ہوتی ہے.
تو اگر آپ پہلے سے ہی اس کو شروع سے ہی فضولیات سے بچاتے ہیں، بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ابھی بچہ ہے، یہ کہنے کی مہربانی کر کے عادت نکال دیں کہ ابھی یہ بچہ ہے، کیونکہ اس کے اب بچنے کی عمر شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ 2.5-3 سال کی عمر سے ہی، یوں سمجھے اب ریئلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2.5-3 سال کی عمر سے ہی آپ اس کو پریکٹس میں لینا شروع کر دیں۔ اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے خود آپ کی اپنی روٹین کے اوپر بھی، کہ پیرنٹس کی اپنی روٹین کیا ہے، والدین کی اپنی روٹین کیا ہے، اس کے مطابق پھر یہ بڑے ہوں گے نا۔ تو دیکھیں یہ جتنے ہیں، جیسے ابھی ہمیں کال آئی کہ جناب یہ کوریڈور کے اندر بیٹھ کر یہ کر، لیکن اگر آپ لائبریری میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے، وہاں بھی آپ کو میل فیمیل کا رش ملے گا، وہاں بھی آپ کو بچے اور بچیاں ملیں گی، الگ الگ پورشنز کے اندر ہوتی ہیں اس طرح کی۔ تو وہی ادارے کے اندر کچھ بچے اور بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح جا رہے ہوتے ہیں اسی ادارے میں، تو یہ سب شروع سے ہی ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کس کے ساتھ بچہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کی گیدرنگ کیا ہے، ابھی سے نوٹس لیں، اس کے اندر میچورٹی بچپن سے ہی پیدا کریں۔ سب ڈیپینڈ کرتا ہے والدین اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ اور وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا آپ کے پاس اس وقت، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، جی ہاں یہ وہ ایج ہے کہ یہ آپ کے ساتھ انسیت پیدا کرے گا بچہ یا بچی۔ آپ اس کو لے کر بیٹھیں، سینے سے لگائیں، ٹائم دیں، اللہ اللہ اللہ، وہ بیٹھے تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ فار ایگزامپل واکر ہوتی ہے، ویل، اس میں بچے کو ہم ڈال دیتے ہیں یا کسی چیز پر رکھ دیتے ہیں، کسی جھولے پر بٹھا دیتے ہیں، کسی ایسی جگہ بیٹھا دیتے ہیں، وہ دیکھے کہ امی ابو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کرتا رہے گا جو بھی ہے۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں۔ کالز تھے۔ میں زینب عطاریہ کی بڑی بہن حفصہ عطاریہ بات کر رہی ہوں۔ میں نیت کرتی ہوں کہ آئندہ اپنی امی کی بات مانوں گی اور ان سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میرے والدین اور میرے بہن بھائیوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ ماشاء اللہ، شاباش شاباش شاباش، ابھی سے یہاں سے حوصلہ افزائی، شاباش، گڈ۔ اب میں تو تحفہ تو نہیں دے سکتا کچھ، آپ کو شاباشی دیتا ہوں، اور آپ کی ہمت بھی ہے کہ آپ نے کال کر کے یہ ساری باتیں کر دیں، اور انشاءاللہ گھر ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، امی ابو کی بہت دعائیں ملیں گی۔ جی کال دیں۔ میرا نام ہے ظفر حسین اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بک ہے، کتاب جس میں وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا نام اگر مجھے پتہ چل جائے تو بہتر ہوگا۔ احیاء العلوم، 3 جلد، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے پیج نمبر 220 دے دیکھیے، اور نیچے ہیڈنگ دیکھیے، ہیڈنگ کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیان۔ دیکھیے یہ لکھا، یہ بات جان لینی چاہیے، یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اہم و تاکیدی امور میں سے ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کو بہت خیال، یعنی میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے تربیت کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ تو صرف اس حصے میں نہیں، امام غزالی نے اور مقامات پر بھی بچوں کی تربیت و تعلیم کے تعلق سے لکھا ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر میں عرض کرتا رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے آگے چل کر ایک اور مقام پر بہت اہم بات لکھی ہے کہ بچے کو کوئی کام پوشیدہ طور پر یعنی چپ کر کرنے سے روکے، کیونکہ جس سے وہ برا خیال کرتا ہے اسے چپ کر کرتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ چپ کر وہ کام کر رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ ایک انڈیکیشن ہے، ایک الارمنگ ہے، یہ چپ کر کیوں کر رہا ہے، چپ کر کیوں کر رہا ہے۔ میں ایک بچے کو دیکھا، وہ اس بچے نے موبائل اٹھایا، دیکھ لیا، اب وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ بچہ ایک ٹیبل کے نیچے چھپ گیا،
کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے گھر والے موبائل یوز نہیں کرنے دے رہے، اور اس کو ابھی سے سمجھ پڑ گئی ہے چھوٹے بچے کو کہ بچوں کو موبائل یوز نہیں کرنا ہے، لیکن بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ تو بچے نے فوراً موبائل لیا اور موبائل لے کر ٹیبل کے اندر چھپ گیا، کہ بچہ تو بچہ، اس کو کہ میں ٹیبل پہ چھپ گیا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جو بچے کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو بچہ سمجھے گا کہ میں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو وہ بچہ دریافت ہو گیا، مگر اس سے ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، پیار محبت سے لے لیا۔ بچہ لجا رہا ہے، وہ رگنا کہتے ہیں نا، دے 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 نہیں، بچے استعمال نہیں کرتے، بچے ابھی سے اس کو پتا چلا بچے استعمال نہیں کرتے تو عادت ہو جائے گی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب اسے پوشیدہ کام کرنے سے رکنے کی عادت ڈال دے گا تو سامنے کبھی وہ برا کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس سے چپ کر برا کام کرنے کی عادت ہی اس سے نکال دیں گے، اور جب وہ چپ کر کام ہی نہ کرنے دے گا، اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ چپ کر کروں گا، دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹ پڑے گی، غصہ کریں گے، تو وہ کام چپ کر کرے گا۔ تو یہ جو ہے نا بعض اوقات بچے چپ کر کرتے ہیں کام، یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے بچوں کو، یہ جو بھی تھوڑے بڑے بھی ہیں، کہ آپ کو امی ابو کو بتانا نہیں ہے، اب چپ کر کام کرتے ہیں۔ اب کس سے چپتے ہیں؟ برائی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ، موبائل پہ کوئی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور برا کام کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے بچوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتے، ہم کوئی آواز دیں، مطلب اللہ کو سب پتا ہے، تو ہمیں کوئی کام چپ کر نہیں کرنا چاہیے، سب امی ابو کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کریں، اچھے کام کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہی رہے گا۔ کال دیں۔ اگر میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا ہے، میری 5 بیٹیاں ہیں، اور بچیاں جو ہیں کافی ماشاءاللہ صحیح بھی ہیں اس میں، لیکن شرارتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ان کی میں تربیت بھی صحیح نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوا ہے؟ دیکھ، تربیت تو اچھی کرنی پڑے گی، اور حسن اخلاق کے ساتھ تربیت کرنی پڑے گی، اور بچیاں ہیں بعض اوقات شرارتیں کرتی ہیں، اور ان کی بعض اوقات بعض شرارت ایسی ہوتی ہے جن سے بندہ لذت اٹھاتا ہے، مزے اٹھائے، غصے میں نہ آئے، اور ان کے اخلاق درست کریں کہ یہ نمازیں ٹائم پر پڑھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، سچ بولتی ہوں، اور آپس میں محبت کرتی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ان کا بیہیویئر ہو، یہ سب ہو۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھیں، کو بد اخلاقی بدتمیزی کرتے دیکھیں، تو الگ سے بیٹیوں کو لے جا کر سمجھائیں، اور گھر میں درس شروع کریں، درس فیضان سنت شروع کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو سیکھنے سمجھنے کی عادت پیدا ہوگی۔ گھر میں اچھے رسالے لکھیں، جیسے سمندری گنبد والدین کے ادب اور احترام پر ایک خوبصورت رسالہ امیل سنت کا، وہ گھر میں رکھیں، مدنی چینل دکھاتے رہے تو انشاءاللہ تربیت ہوگی اپنی۔ اور بچیوں کی اچھی اور عمدہ تربیت کرنے کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں، کس طرح ان کو جنت کی بشارتیں ہیں، بہت خوشخبریاں ہیں جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، بہنوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ اپنے گھر کی ان بچیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کال دیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہے یعنی پاکستان میں جو کہ دیہاتوں میں ہے، یعنی دیہاتوں کے رہائشی ہیں وہ، اچھا وہ ان کی جو نسلیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات وہ فالو کرتی ہیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے ایلڈرز کو، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے کہ وہ ان میں شعور نہیں ہے، کانشیسنیس ان میں ہے نہیں بڑوں میں، یعنی کہ وہ ایک تو لٹریچر کی طرف، پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی ان کا توجہ ہے کم، وہ سورس آف انکم تلاش کرتے ہیں، بچے کو بھی اسی میں لگا دیتے ہیں، اگر کوئی فیلڈ میں کام کرتا ہے، کوئی یعنی ہاری ہے، مزدور ہے، تو وہ اسی میں یعنی اس کو لگا دیتے ہیں اپنے نسل کو۔ تو یہ چلتا آ رہا ہے، ہیں کچھ تعداد جو باہر بھی نکلتی ہیں، تو ان کا رجحان جو پیرنٹس کا ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف کم ہوتا ہے نا، یعنی مدنی چینل اب ماشاءاللہ باہر ہے، مدنی چینل کی تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے تربیت بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ پیرنٹس وقت نہیں دیتے، مدنی چینل پر بھی کم ہی دیتے ہیں، ہم ترغیب دلاتے ہیں۔ تو ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں ان کے لیے کہ وہ کنورٹ ہو جائیں اچھے ایک پروگریس کی طرف، کہ اپنی نسلوں کو سنواریں؟ تعلیم کے نور سے کم علمی کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ جب ہم تعلیم عام کریں گے، اخلاقی تعلیم عام کریں گے، دینی تعلیم اور اس طرح دیگر جو معاشرتی معاملات ہیں، جب اس کو ہم عام کریں گے،
تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. میں کل ہی دعوت اسلامی کے لیے چندے کی بات کر رہا تھا. چندہ بھی دعوت اسلامی کے لیے کرنا ہی ہے, ڈونیشن. تو میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا دعوت اسلامی کے چندے کے تعلق سے, تو ان کو بتا رہا تھا ہزاروں گاؤں دیہات ہیں جن میں علم کی روشنی لانی ہے, وہاں پر مساجد بنانی ہے, دارالمدینہ بنانا ہے, جامعۃ المدینہ بنانا ہے, مدرسۃ المدینہ بنانا ہے, ان کے بچوں کو لانا ہے, ان کے بچوں کو پڑھانا ہے, بچیوں کے لیے الگ بنے گا, بچوں کے لیے الگ بنے گا, پھر ان کو اجتماعات میں تربیت کے ذریعے مدرسۃ المدینہ بالیغان کے ذریعے. دیکھیے پورا سسٹم ہے, پورا سسٹم ہے. جب وہ مطلب کہ جب ایک درزی بھی جب کپڑے سیتا ہے نا تو آستین الگ کاٹتا ہے, تو جناب بیک الگ کاٹتا ہے, فرن الگ کاٹتا ہے, کولر الگ بناتا ہے, پھر سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے, پھر ایک کرتا بنتا ہے نا. تو یوں مطلب کہ پھر سائز وغیرہ سب لی جاتی ہے, ہر ایک کو ایک ہی کرتا نہیں دے دیا جاتا. تو ہمیں کام کرنا پڑے گا. یہ گاؤں دیہات بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. گاؤں دیہاتوں میں معاملہ زیادہ پرابلم والا ہے, اور سادگی بھی بہت ہے ان میں, سادگی بھی بہت ہے. علم کی بہرحال ان سمیت کئی جگہوں پر کمی ہے. تو ہمیں یہ سارا کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اربوں روپے کا بجٹ دعوت اسلامی کو دیہاتوں کے لیے بنانا پڑے گا. اربوں روپے کا بجٹ بنانا پڑے گا. آپ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے کر آگے بڑھیں گے. جی کال دیں. محمد ساجد اتاری موزمبیق ماپوتو سے. نگران شورا ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. فرسٹ رمضان سے آپ سلسلہ ہماری نسلیں لے کر آئے, جس سے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور کس طرح ہمیں اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو سنوارنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے. میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات گھروں میں چھوٹے بچوں کو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ لیٹ سوئے ہیں تو ان کی نیند خراب ہوگی, خود ہی نماز فجر پڑھ لی جاتی ہے, لیکن جب اسکول کا وقت آتا ہے تو بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس پہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بچوں کے ساتھ یہ انداز ہمارا کہ ان کو نماز کے لیے نہ اٹھانا یا سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے ترغیب نہ دلانا, یہ کیسا؟ نہیں, بہت اہم بات کی آپ نے, بالکل کرنا چاہیے. پہلے تو آپ نے حوصلہ افزائی کی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کرنا چاہیے. 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز کا, اب نماز کی طرف لے کر چلیں, اٹھو نماز کے لیے اٹھو, 5 نمازوں کے لیے اس کو ترکیب دیں. اور 10 سال کی عمر میں بھی نہ پڑھے تو اب سختی کرنے کا والدین کو فرمایا گیا ہے. تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں, اپنے ساتھ رکھیں. ایک تو انشاءاللہ اس طرح ان کی اللہ نے چاہا تو قرآن کی تلاوت کے طور پر اور ماشاءاللہ یہ نماز وغیرہ کے طور پر ان کی تربیت ہوگی اور ان کا ذہن بنے گا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ گھر میں وقت ہو سکتا ہے کسی والدین کو یا والد کو ایسا لگتا ہو کہ یار میں خود ہی کتنا ٹائم دوں, تو آپ کام کاج کے علاوہ کہیں بھی جاتے اپنی اولاد کو ساتھ لے جائیں, بیٹوں کو ساتھ لے جائیں, اپنی بچوں کو ساتھ رکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اچھے اور عمدہ اور ستھرے کاموں کی طرف ہی ہوں. ہم چونکہ خود اللہ نہ کرے غلط چیزوں کی طرف اور غلط ماحول کی طرف اور غیر اخلاقی چیزوں کی طرف ہوتے ہم بچوں کو نہیں لے جاتے بعض اوقات. تو بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تو اس کی تربیت ہوگی. یعنی والد چاہے تو روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اپنے بچوں کو اپنی صحبت سے دے سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سیکھنا, اپنے آپ کو سنوارنا بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنے کی بے حد اور بے حد ضرورت ہے. کالز کافی پیچھے رہ گئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میرے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کو بیان کرتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے.